والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہ سارے کے سارے فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا یہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، ان کے درمیان کیا فرمائیں گے؟ فیصلہ فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے فرقے اسلام کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ بھی کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 بنے تھے، میری امت کے کتنے بنیں گے؟ 73 بنیں گے، اور ایک نجات دہندہ ہو، ایک نجات پانے والا ہوگا، اور باقی فرقے کیا ہوں گے؟ بہت اچھی تعریف کی، اچھا معنی بتایا، اور اس کو دیکھتے جائے، آدمی عمل کرتے جائے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جو جس راستے پر میں چلتا ہوں، میرے صحابہ چلتا ہے، اس راستے پر جو ہوگا وہی نجات پانے والا ہوگا۔ میں حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب ہے ہمارے اکابر علماء میں سے، اس کا بیان سننا تھا اور بڑا زبردست تھا۔ آپ ہر معاملے میں دیکھو کہ ہم کتنے صحابہ کرام کے پیروکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، صحابہ کرام نے بتایا، کتنی پڑھی؟ صحابہ کرام نے بتایا، تو ہم اتنی پڑھتے ہیں جتنے صحابہ کرام نے بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعْفُ اللُّحَا، داڑھی کو لمبا کرو۔ یہ الفاظ کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنے ہیں؟ صحابہ نے۔ اب اس کا معنی کون کرے گا کہ جو ہمارے لیے قابل عمل ہو؟ کون سا معنی ہمارے لیے قابل عمل ہوگا؟ جو ہم کرے یا صحابہ کرے؟ صحابہ کرے نا، الفاظ سننے والے صحابہ ہے، تو معنی جو صحابہ کریں گے وہی معنی معتبر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ روایت نقل کرنے والے صحابہ اور روایت کا معنی کرنے والے صحابہ، فرق ہم میں اور ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، یہ ہے کہ ہم روایت بھی صحابہ سے لیتے ہیں، معنی بھی صحابہ سے لیتے ہیں، اور یہ لوگ روایت صحابہ سے لیتے ہیں، معنی اپنا شامل کرتے ہیں، معنی اپنا شامل۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرے، خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ اب کتنی بڑھائیں؟ ناف سے نیچے لے جائیں، گھٹنوں سے نیچے لے جائیں، یہ تو بال ہے، کسی کے اور لمبے ہوتے جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی داڑیاں نصف پنڈلی تک ہے اور بہت بری لگتی ہے وہ داڑھی کی توہین ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، خود مشاہدہ کر لیں کہ ایک مٹھ داڑھی اچھی لگتی ہے یا داڑھی جو ہے اب میں بیٹھا ہوں اور میرے گھٹنوں تک، جہاں تک میری چادر ہے وہاں تک میری داڑھی ہو، یہ اچھی لگتی ہے۔ پھر صحابہ سے معنی لیں گے، اور صحابہ معنی کیا کرتے ہیں؟ کہتے عبداللہ ابن عمر جب بھی حج کرتے یا عمرہ کرتے، سر کے بال کٹواتے اور اس کے ساتھ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے اور ایک مٹھ سے اوپر کی داڑھی کو کیا کر لیتے تھے؟ کاٹ لیتے تھے۔ یہ فرق ہے ما انا علیہ واصحابی کا۔ ہم تراویح میں بھی صحابہ کے پیچھے، ہم 3 طلاق میں بھی صحابہ کے پیچھے، ہم داڑھی کے معاملے میں بھی صحابہ کے پیچھے، رفع یدین کے معاملے میں بھی صحابہ کے پیچھے، قرات خلف الامام کے معاملے میں بھی صحابہ کے پیچھے۔ جیسے ہم روایت صحابہ سے لیتے ہیں ویسے ہم معنی کس سے لیتے ہیں؟ صحابہ سے لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے ان کے درمیان فیصلہ ہوگا ایسے ان 73 کے درمیان میں بھی کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔ جیسے پچھلے جن مذاہب کو یاد کیا، ادیان کو، اس میں نجات پانے والے کون ہیں؟ ایمان والے۔ تو اس میں نجات پانے والے کون ہیں؟ ما انا علیہ واصحابی، حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ نجات پانے والے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ روایت میری ہو اور معنی ان کا ہو، روایت بھی میرے ہوگی اور معنی بھی میرے صحابہ کا ہوگا۔ اس لیے کہ پہلے سامع، پہلے شاگرد میرے وہ ہے، وہ میرے مزاج کو زیادہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرے اس روایت سے، اس حدیث سے منشا اور مقصود کیا ہے۔ الحمدللہ ہم صحیح جگہ لگے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ سیدھا سیدھا ہے ہمارا کام، صحیح جگہ ہے۔ ادھر میں نے آپ کو اس دن بتایا، وہ ایک غیر مقلد تھا، اس سے بات چلی، اس کو جب میں نے یہ بات بتائی کہ جس مسجد پر، جس کام پر دو مسلکیں، 2 جماعتیں اتفاق کرے وہی کرو، وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے جب بھی پائی نا، ایسے جب بھی ڈالی، مجھے کہا یار یہ زبردست کلیہ دیا آپ نے، اس لیے کہ اذان ہوتی ہے ان کی بھی، ان کی بھی، ان کی بھی، اور صلاۃ نہیں ہوتا، 2 مسجدوں والے صلاۃ نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بڑھایا گیا کام ہے۔ تو اس کا خیال تو یہ تھا کہ مولوی صاحب یہ کہے گا کہ جنازے میں دیکھو بعد کی دعا یہ بھی نہیں مانگتے، وہ بھی نہیں مانگتے، صرف وہ مانگتے، تو یہ بھی ان کا کام ہے۔
اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات ہماری طرف بھی مڑے گی۔ پھر جب میں نے اسے کہا کہ تراویح ہے 20 ہے یا 8 ہے، یہ دیکھو 2 مسجدوں والے 20 پڑھتے ہیں، 1 مسجد والے 8 پڑھتے ہیں، تو 8 والوں کو چھوڑ دو۔ پھر وہ مجھ سے پیچھے ہو گیا۔ وہ جو جپی پائی تھی اس نے مجھے، یا وہ جو خوش ہوا تھا اس پر پھر پشیمان ہوا، ذرا پیچھے ہٹا۔ اس میں ناراض نہیں ہونا، کھلیا ہے، استعمال کرتے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر آپ ہمیں اکیلے نہیں دیکھیں گے۔ ہم سے لوگ جدا ہوئے، ہم کسی سے جدا نہیں ہوئے۔ کسی نے بڑھایا تو الگ ہو گئے، کسی نے گھٹایا تو کیا ہو گئے؟ الگ۔ انہوں نے 20 سے تراویح 8 کر دی، ہم سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے اذان سے پہلے صلاۃ پڑھا دیا، ہم سے الگ ہو گئے۔ ہم اسی راستے پر ہے، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ الحمدللہ، کیا ہے؟ الحمدللہ۔ فرمائے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اور ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ حاضر ہے، گواہ۔ ابھی شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، آپ نے سنا اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ نبی بھی کیا ہے؟ حاضر ناظر۔ ہمارے شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی ایک بدعتی سے بحث ہوئی، بات ہوئی، انہوں نے اس بات میں اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ کوئی لفظ نہیں ہے اللہ کی صفاتی نام میں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اللہ کیا ہے؟ حاضر ناظر ہے۔ تو جب اللہ حاضر ناظر نہیں ہے اور ہم محمد رسول اللہ کو حاضر ناظر مانتے تو شرک ہی نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ شرک ہی نہیں ہوا۔ دیکھو ایسے، حالانکہ حاضر ناظر ترجمہ ہے کس کا؟ لفظ شہید کا۔ کس کا؟ لفظ شہید کا۔ حاضر بھی ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ ناظر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ فرمائے ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے۔ شہید کا ترجمہ ہے حاضر ناظر۔ تو حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کو ہر جگہ ہر موقع پر حاضر ناظر ماننا یہ کیا ہے؟ شرک۔ اس در یہ لوگ ہے ہدایت جب مقدر میں نہ ہو تو کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پنجاب میں ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہے، تقریباً میرے خیال میں 12-13 سال کا، اتنے بال رکھ کے وہ پیر بنایا۔ پہلے جب چھوٹا تھا وہ دم کرتا تھا، اب پیر بن گیا، بیانات بھی کرتے، بڑی بڑی محفلیں پڑھتے وہ لاہور میں ادھر ادھر آ کے جا کے۔ تو اس کا ایک بیان میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا، دیکھو یہ وہابی لوگ ہمیں کہتے ہیں، وہابی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے اور شیطان کو مانتے۔ ہم شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں؟ ہم شیطان کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ یہ کس نے کہا؟ ہاں، شیاطین بہت ہے اور محمد رسول اللہ ایک ہے۔ شیاطین بہت ہے اور محمد رسول اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی شیطان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ایک شیطان جو ہے وہ ہر جگہ ہے، یہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ شیطان اور ہے، میرے ساتھ اور ہے، جہاں میں جاتا ہوں میرا والا میرے ساتھ جاتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آپ والا آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں ایک ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا ہے؟ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ بنا نہ بنے گا۔ جب اس کو اکیلے مانتے ہیں تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ایسے ڈکوس میں مار مار کر غلط باتیں، اختراعی عبد قیاس آرائیاں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو شیطان کو تو مانتے ہو اور گستاخ ہو۔ وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں شیطان کو مانتے ہو اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ بھائی شیطان تو شیطان ہے، شیطان تو کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اس پر محمد رسول اللہ کو کیسے قیاس کرتے ہو ظالموں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں بے مثل اور کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد کے بگاڑ سے، اعمال کے بگاڑ سے ہمیں اجتناب نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے میں نہ عقائد کا بگاڑ ہے اور نہ اعمال کا بگاڑ ہے، نہ عقائد کا ہے اور نہ